لازمی قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ جڑا کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی اختیار کر لے، آپ دے نقش قدم تے چلنا شروع کر دے گا، اللہ رب العالمین نو بھی راضی کر لے گا، اس دے جنتاں دا بھی مالک بن جائے گا۔ قرآن مجید دے اندر بے شمار مقامات تے اللہ رب العالمین نے سونے پیغمبر حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری دا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے پوری شریعت دے اوپر عمل کر کے دکھلا چھڑیا ہے، ہن تسی انہوں نے نقش قدم تے چلنا شروع کر دو، تسی کامیاب ہو جاؤ۔ چند ایک آیات ملادہ فرماؤ۔ فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا لوگوں اطاعت کرو اللہ رب العالمین دی، فرما برداری کرو اللہ رب العالمین دی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس دے سونے پیغمبر دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تو دے اوپر رحم کیتا جائے۔ اور ایک مقام دے اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے کہ سونے پیغمبر دی اطاعت، آپ دی فرما برداری، آپ دے نقش قدم دے اوپر چلنا گویا کہ اللہ رب العالمین دی فرما برداری ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا لوگوں جس انسان نے میرے سونے پیغمبر دی اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے کہ اللہ رب العالمین دی اطاعت کی تھی، کیونکہ سونے پیغمبر اللہ رب العالمین دی شریعت نو اس دے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس دی نمائندگی کرتے ہیں۔ اپنی طرفوں سونا پیغمبر بھی شریعت دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اے اختیار انہوں نے کول بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسے واسطے ہی اللہ رب العالمین نے سونے پیغمبر دی زندگی نو بہترین نمونہ اور بہترین سیمپل قرار دیتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا لوگوں میرے سونے پیغمبر دی زندگی دے اندر تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی بھی نیکیاں کرنا چاہتا ہے سونے پیغمبر دے نقش قدم تے چلے گا، پھر اللہ رب العالمین اس دے نیکیاں نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ میرے سونے پیغمبر دی زندگی دے اندر، اور میرے پیارے پیغمبر حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، فرمایا لوگو میں تا جا رہا ہاں لیکن تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، تسی انہاں دے اوپر عمل کرتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے، تسی ناکام نہیں ہوو گے، جس وقت تک تسی انہاں دونوں چیزاں نو تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے۔ کیڑیاں چیزاں؟ ترکت فیکم امرین، دو چیزاں کا حکم فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، پہلی چیز اللہ رب العالمین دی کتاب ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن مجید ہے، فرمایا اس دے اوپر عمل کرتے رہنا، کیونکہ اس دے اندر سارے احکامات موجود نے، جتنے بھی حکم نے شریعت مطہرہ دے سارے اس دے اندر موجود نے۔ اور دوسری چیز فرمایا با سنت رسولہ، اس دے سونے پیغمبر دی سنت اور طریقہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے شریعت مطہرہ دے اوپر عمل کر کے دکھلا چھڑیا، عملی طور تے ساڈے کول سیمپل اور نمونہ موجود ہے کہ شریعت دے اوپر عمل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ہر نیکی آپ نے دس چھڑی ہے۔ کوئی بھی اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ دے طریقے نو اختیار کرے گا، آپ دی پیروی نو اختیار کرے گا۔ اگر اپنی مرضی نال کوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی اللہ رب العالمین دے بارگاہ اندر قبول نہیں ہوئے۔
بلکہ وہ نیکی ہوے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سانو اسلام نے یہ رہنمائی دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ نیکی صرف وہ ہے جو پیارے پیغمبر نے دسی ہے، جس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا ہے، اس کے علاوہ نیکی نہیں ہے۔ بلکہ کوئی اگر اپنی طرفوں ایسا عمل اختیار کرے جس نو نیک سمجھے، نیکی سمجھے، دین دے اندر اس کی گنجائش نہ ہوئے، دین دے اندر اس کی موجودگی نہ ہوئے، اپنی طرفوں بنا لوے یا کسی ہور دے پیچھے چل جاوے، اس نو بدعت کیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ دے اندر اس نو بدعت کیا جاتا ہے کہ دین دے اندر نواں کام، تے اے ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے پیغمبر نے انتہائی ناپسند کیتا ہے۔ چھوٹا اور معمولی گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے کہ دین دے اندر اپنی مرضی کرنا، اپنی مرضی نال نیکیاں ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ بدعت والا۔ اللہ رب العالمین سارا محفوظ فرمائے، سانو پیارے پیغمبر دی سنت دے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے، یہی پتہ چلتا ہے اللہ دی اطاعت اور رسول دی اطاعت، وگرنہ انسان دیا نیکیاں، انسان دے اعمال برباد ہو جائیں۔ سورہ محمد ہے 26واں پارہ، فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا کیا کلمہ پڑھنے والو اے مومنو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ دی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس نے پیارے پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنی محنتاں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین دے ہاں وہی نیکی قبول ہوندی ہے جڑی سونے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے، جڑی سونے پیغمبر دے حکم دے مطابق ہوئے، جڑی آپ دے حکم دے مطابق نہیں، آپ دے طریقے دے مطابق نہیں، آپ نے دسی نہیں، آپ نے کر کے دکھلائی نہیں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آئیے لوگوں حدیث رسول پیش کراں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ بیان فرما دیا نے کہ میرے پیارے پیغمبر حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا لوگوں جس انسان نے دین دے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی تھی جڑی موجود نہیں سی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اسی حکم نہیں دیتا سی، سونے پیغمبر نے حکم نہیں دیتا سی، فہو رد۔ فرمایا کہ لوگوں مردود ہے، او رد ہے، او اللہ دے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے، چور چوری کرتا ہے، اس نو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، اس نو پتہ ہوتا ہے میں کسی دا حق چھین رہا، غصب کر رہا ہوں، زانی زنا کرتا ہے، اس نو پتہ ہے میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، شراب پین والا شرابی شراب پیندا ہے، اس نو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہی جتنے بھی گناہ موجود نے سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے گناہ کرنے والوں کو کہ اسی یہ گناہ کر رہے ہاں، لیکن بدعت ایسا گناہ ہے کہ شیطان نے انسان کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں بھلائی والا کام کر رہا ہوں، میں خیر والا کام کر رہا ہوں، میں تا ثواب والا کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ثواب نہیں ہوتا، ثواب اس دے اندر ہی ہے جو سونے پیغمبر نے دسیا ہے، اور جو آپ نے کر کے دکھلایا ہے اس تو ہٹ کے کسی اندر ثواب نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ بن جائے گا، وہ بدعت بن جائے گی،
اور بدعت نو اللہ رب العالمین نے انتہائی ناپسند کیتا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ غاشیہ کے اندر کی ارشاد فرمایا، فرمایا کل قیامت والے روز کچھ لوگ آن گے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گے، اپنی طرف وہ نیکیاں سمجھ کے کرتے رہے، بڑے بڑے اعمال کیتے ہون گے اور وہ تھکے ہون گے اعمال کر کر کے، لیکن انہوں نے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جان گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تحقیق ہی نہیں کیتی، انہوں نے جانچا ہی نہیں سی، انہوں نے اس بات کا علم حاصل ہی نہیں کیتا سی کہ اے سونے پیغمبر دے طریقے دے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے، اے اللہ دے رسول نے کام کیتا بھی ہے یا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا تاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اور میں کیا میرے پیارے پیغمبر کیا انہوں نے بھی خبر ہے، اللہ تعالی حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اور میں کل قیامت والے روز دن خبر پہنچی ہے جس دن کچھ لوگ ڈر رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل تا بڑے بڑے کیتے ہوں گے، عمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، لیکن اس دے باوجود انہوں نے جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا، جنت دے اندر نہیں جا سکن گے۔ تسلا نارا حامیہ، وجہ کی بن گئی، عمال تا بڑے کیتے نے لیکن سارے ضائع ہو گئے، سارے رائے گاہ ہو گئے، سارے عبث ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ضائع کر چھٹے نے۔ وجہ کی بن گئی؟ وجہ یہ ہوئی بن گئی کہ سونے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں سن، آپ دی سنت دے مطابق نہیں سن۔ اللہ رب العالمین نے آپ دی زندگی نو سیمپل اور نمونہ بنایا، اس سے واسطے بنایا کہ لوگ ان اس دی پیروی کرن، اور اللہ رب العالمین نے قانون اور اصول دس چڑھیا، فرمایا لوگوں اگر تسی مینوں راضی کرنا چاہندے ہو، اگر تسی میری محبت چاہندے ہو، اگر تسی جنت دے اندر داخل ہونا چاہندے ہو، فرمایا کہ پھر میرے سونے پیغمبر دی اطاعت کر لو، سونے پیغمبر دی فرما برداری کر لو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر دی اعلان کر کے کہہ دیو اگر اللہ دی محبت نو حاصل کرنا چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو کہ اللہ رب العالمین دی محبت مل جائے، فاتبعونی، پھر میں محمد دی پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تنو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ دی محبت تنو مل جائے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر میں محمد دی پیروی کر لو، اللہ توڑے سارے گناہاں نو بھی معاف فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ لیکن اگر توڑے عمال میرے پیارے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہ ہوئے، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے میرے پیارے پیغمبر حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے دے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے سن، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں سب تو بہترین بات اللہ رب العالمین دی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيُّ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب تو بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فرمایا لوگوں سب تو بدترین کم، سب تو برے کم، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وہ دین دے اندر نویں کم نے جڑے اپنی مرضی نال ایجاد کیتے جان، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا کم بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم دا سبب بن جائے گی، انسان کو جہنم دے اندر لے جائے گی، جس طرح کہ اللہ رب العالمین دا قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، فرمایا تسلا نارا حامیہ، فرمایا عمل تا بڑے کیتے ہون گے لیکن عمل ضائع کر دیتے جان گے۔ وجہ کی بن گئی؟ انسان کو چاہیے نا دنیا دے اندر اس بات دا علم حاصل کر لوے، اس بات دی خبر لے لوے، اس بات دا پتہ لے لوے کہ میں عمل تا کر رہا ہاں، کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جڑی میرے اعمال نو برباد کر دے گی، جڑی میری محنتاں دے اوپر پانی پھیر دے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہر خطبے دے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے سن، کیونکہ دین مکمل ہو چکے ہے، اس دے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی اپنی مرضی اختیار کرے اور اپنی مرضی دے نال نیکیاں بنا لوے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لوگو دین مکمل ہو چکے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العالمین تھوڑے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ ہن تسی اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر تھانوں اسے تو استفادہ حاصل کرنا پوے گا، نہ کہ تسی اپنی مرضی اختیار کرو اور اپنی مرضی دے نال کوئی ایسی نیکی بنا لو جڑی تہاڈے ہاں تا نیکی ہوے لیکن رب العالمین دے ہاں او بدعت گردانی جائے، او نواں کام ہوے اور تسی نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، او تہاڈے کھاتے اندر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت اور فرما برداری نو جنت دی ضمانت قرار دیتا ہے، جنت دے داخلے کا سبب قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا لوگوں میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر داخل ہو جائے گی، الا من ابا، جس انسان نے جنت دے اندر داخل ہون تو انکار کر چھڑیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے سونے پیغمبر جی کیڑا ایسا انسان ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کرے گا؟ قیل یا رسول اللہ من یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ، میرے سونے پیغمبر نے فرمایا جس انسان نے اپنی لیل و نہار دے اندر، اپنی دن رات دے اندر، اپنے ہر کام دے اندر مینوں فیصل مان لیا، میری سنت دے اوپر عمل کرتا رہا، میری اطاعت کرتا رہا، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے اپنی مرضیاں کی دیاں، جس نے میری نافرمانی کی تھی، اس نے جنت دے اندر جان تو انکار کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو جنت کا انکار ہے نا۔ جنت تو پہلا قیامت والے روز حوض کوثر کا مرحلہ بھی آئے گا۔ نبی پاک نے پشین گوئی دیتی ہے کہ میں اپنے امتیاں نو حوض کوثر تے کھڑا ہواں گا اور حوض کوثر تے ٹھنڈا مشروب پلاواں گا، جام بھر بھر کے پلا رہا ہواں گا۔ اللہ اکبر، تے یک اچانک کچھ لوگ آن گے، چہرے بڑے خوبصورت چمکتے ہون گے، وضو والے اعضاء ہاتھ بھی بازو بھی چمکتے ہون گے، اونا دے اور میرے درمیان اچانک دیوار حائل ہو جائے گی۔ تو میں پوچھاں گا میرے امتی آئے سن، دیوار کیوں حائل کر دیتی گئی؟ تو میرے پیارے پیغمبر حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جواب ملے گا کہ اے سونے پیغمبر جی انک لا تدری، تونوں نہیں پتا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے وہ لوگ نے جنہاں نے تھوڑے دین دا حلیہ ہی بگاڑ چھڑیا سی، تھوڑے تو بعد دین دے اندر نویں نویں کام اختیار کر لے سن، نویاں نویاں نیکیاں اپنی مرضی دے نال نکال لیاں سن۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تھوڑے تو بعد دین دے اندر نویں کام شروع کر لے سن۔ تے میرے پیارے پیغمبر کی فرمان گے فسحقا لمن خیر بعدی، ہاں ہاں انہوں میرے تو دور ہی کر دیتا جائے، ایسے انسانہ دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، واقعی یہ میری دوری دے قابل نے۔ فسحقا لمن خیر بعدی، اسے واسطے ہی صحابہ کرام سبحان اللہ علیہ مجمعین ذرہ بھر بھی آپ دی نافرمانی نہیں کرتے سن اور آپ دی اطاعت دے اندر زندگی گزاری، فرما برداری دے اندر زندگی گزاری۔ اے دیکھو صلح حدیبیہ دے موقع تے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 دا لشکر لے کے آئے نے، عمرہ کرن دی غرض نال مکے جا رہے نے، حدیبیہ دے مقام تے آپ رک گئے، آپ دی اونٹنی رک گئی اور آپ نے اطلاع ملی کہ جو مشرکین مکہ نے وہ آپ دے واسطے رکاوٹ پیدا کر رہے نے، جنگ و جدل ہو سکتی ہے۔
آپ نے عمرہ نہیں کرن دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، ٹھہر گئے اور مشورہ کیتا کہ حالات کا جائزہ لے لیے، پتہ لے لیے، کدھر اتنے جاتے پریشانی کا سبب نہ بن جائے، کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، کس نو بھیجیے، کسی ایک بندے نو بھیجا جائے، کسی ایک صحابی نو بھیجا جائے۔ مشورہ کیتا، صحابہ کرام نے کیا سیدنا عمر نو بھیج دو۔ آپ نے میں ذرا وسیلی طبیعت والے نے، ذرا غصے والے نے، سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق کیا گیا، باہر گیا، لوگوں کا اس بات اتفاق ہو گیا مشورے کے اندر کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے اندر بھیجا جائے، کیونکہ انہوں نے رشتہ دار بھی مکے اندر موجود نے، تے حالات کا جائزہ لے کے آن، پتہ لے کے آن کی صورتحال ہے، ساڑھے واسطے اتنے جانا بہتر ہے یا نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لگے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وصیت فرمائی کہ اے عثمان مکے جا کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ، لیکن کوئی نواں کام نہیں کرنا، کوئی نویں بات، نیا مسئلہ نہیں کھڑا کر دینا، کوئی اپنی طرفوں کام نہیں کر لینا، بلکہ صرف حالات کے متعلق پتہ لیتے آؤ کی صورتحال ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، چونکہ آپ کے رشتہ دار بھی موجود سن، انہوں نے آپ کا احترام کیتا، قدر کیتی، مہمان نوازی کیتی، تے کہن لگے کہ اے عثمان چلو تسی آ گئے ہو تے تسی تھانوں اجازت ہے تسی مکے اندر عمرہ کر لو، زیارت کر لو خانہ کعبہ دی، تھوڑے واسطے رخصت تسی آ گئے ہو، لیکن دوسرے تھوڑے ساتھیاں نو اور تھوڑے نبی نو اسی اس بات کی اجازت نہیں دیواں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں آیا ہاں تے میں خود عمرہ کر لواں اور میں خانہ کعبہ دی زیارت کر لواں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود نے اور میرے صحابہ کرام میرے ساتھی موجود نے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ انہوں نے اے افواہ پھیلا دیتی نبی پاک طرف پیغام پہنچا کے کہ جی سیدنا عثمان نعوذ باللہ شہید کر دیتا ہے۔ اس موقع تے پھر آپ نے بیعت لی جس کو بیعت رضوان کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بھی، قریشیاں نے بھی اپنا ایک بندہ بھیجا مسلمانوں کی طرف حالات کا جائزہ لون واسطے، سفیر بن کے آیا ہے مسعود بن عروہ ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس نے حالات کو دیکھا اور اس جگہ تے رہا، سٹے کیتا، پھر واپس گیا اور اس نے بھی جاتے کیا کہ اے قریشیو تسی اس نبی دے نال کدے بھی پنگا نہ لینا، اس دے نال لڑائی دا سوچنا بھی نہ، کیونکہ جڑے اس دے ساتھی نے، جڑے اس دے اوپر کلمہ پڑھ کے ایمان لیان والے نے، اس دے نال اتنی محبت کرتے نے، اس دی اتنی اطاعت کرتے نے کہ ذرہ بھر بھی آپ تو جدا نہیں ہوندے، بلکہ اگر آپ وضو کرتے نے تو آپ دے وضو دے جو پانی دے قطرے گردے نے، وہ صحابہ کرام آپ دے پانی دے قطریاں نو بھی گرن نہیں دیندے زمین دے، انہوں نے بھی محبت نال اپنے رخساراں دے مل لیندے۔ اللہ اکبر۔ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا۔ عروہ ثقفی کہندے نے جا کے میں بڑے بڑے سفر کیتے نے، میں بڑی بڑی جگہ تے گیا ہاں، میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول بھی گیا ہاں۔ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، پر زمانے چ ایسی مثالیں نہیں ملدی، پر زمانے چ ایسی مثالیں نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرن قطرے وضو گندے او بھج بھج کے پکڑن، گرن وضو قطرے او بھج بھج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں تے ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالیں نہیں ملدی، گرے تھکدی ایک چھٹ نہ زمین اتے، میں کدی بھی انج دا پیارا نہیں ڈٹھا۔ میں بڑی بڑی جگہ تے گیا ہاں،
میں بڑے بڑے سفر کیتے نے، میں بڑے بڑے درباراں دے اندر گیا ہاں، سٹے کیتا ہے، قیام کیتا ہے، لیکن کدے بھی مینوں اتنا محبوب بندہ نظر نہیں آیا کہ جس دے ساتھی اس دے نال اتنی محبت کردے ہون، اتنا پیار کردے ہون کہ وہ وضو کردا ہے اس دے وضو دے قطرے زمین دے اوپر گرن نہیں دیندے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام دی محبت نو دیکھیے، آپ دی اطاعت نو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے زمین دے اوپر انہاں نو سیمپل اور نمونہ بنا چھڑیا ہے، ایسی جماعت نو کہ جنہاں نے محبت دی مثال قائم کر چھڑی۔ فرمایا اگر کچھ کرنا چاہندے ہو، نیکی کرنا چاہندے ہو، انہاں نو دیکھ لو انہاں نے کیڑے کیڑے کام کیتے نے، کوئی اپنی مرضی اختیار نہ کرے۔ معذرت دے نال ربیع الاول دا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مہینہ ہے، بڑی خوشی دا مہینہ ہے، ہر مومن نو، ہر مسلمان نو خوشی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، رہبر رہنما بن کے آئے نے، اور اللہ رب العالمین نے بھی مومنان دے اوپر بہت بڑا احسان کیتا ہے، کیونکہ آپ دی آمد تو پہلا بڑے بڑے گناہ ہو رہے سن، بڑیاں بڑیاں نافرمانیاں ہو رہی سن، بڑیاں بڑیاں جہالتاں ہو رہی سن، عورتاں نو، بچیاں نو پیدا ہوندے سار زندہ زمین دا درگور کرتا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، رحمت بن کے آئے نے، جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا لوگوں میں المؤمنہ دے اوپر احسان کیتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، میں اپنے سونے پیغمبر نو بھیجا ہے بطور رہنما بنا کے، ایسے واسطے میں آپ دی زندگی نو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ نیکی او ہوئے گی جڑا میرا سونا پیغمبر دس کے گیا ہے، جڑا میرا سونا پیغمبر عمل کر کے گیا ہے، اپنی مرضی دے نال کوئی نیکی نہ بنا لینا۔ ہن اسی اس مہینے دے اندر خوشی منانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ دی آمد دے اوپر خوشی منائی جاندی ہے، خوشی ہے ہر مومن نو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد والے دن روزہ رکھے ہے، سانوں بھی چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیے، آپ دی سنت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اسی سمجھنے ہاں کہ بس گلیاں بازار سجا لے اور خرچہ کر دیتا، بس ایک دن اسی جناب منا لیا ہے، اے ساڑھے واسطے کافی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نجات تاں ہوئے گی جدو اسی آپ دی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور اے طریقہ میلاد نو منان دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسیا، نہ آپ نے اس طرح منایا ہے۔ آپ دی 63 سالہ زندگی، چلو تسی 40 سال نکال دو پہلے والی زندگی، 23 سالہ نبوت والی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ہر دفعہ یہ دن آندا رہے، لیکن کدے آپ نے منایا نہیں اس طرح، اور دسیا نہیں لوگوں نو کہ لوگوں اس طرح گلیاں بازار سجا لو۔ ہن اج ساڈی محبت دا کی معیار ہے، اسی کہنے جی سونا آیا تے سج گئے گلیاں تے بازار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد یہ ہے، بازار سجانے واسطے آپ آئے نے۔ بازار سب تو بدترین جگہ ہے، نبی پاک دا فرمان ہے ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین دے اوپر اگر سب تو بدترین جگہ ہے وہ بازار نہیں، اور سب تو بہترین پیاری اور محبوب جگہ فرمایا حب البلاد الی اللہ مساجدها، سب تو پیاری جگہ، سب تو محبوب جگہ اللہ دے گھر نے، مسجدہ نے۔ میرے سونے پیغمبر مسجدہ نو آباد کرنے واسطے آئے نے، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں اخلاقیات دی تعلیم دین واسطے آیا ہاں، میں لوگاں دا تعلق لوگاں نال جوڑ رب نال جوڑن واسطے آیا ہاں، غیراں تو ہٹا کے اللہ رب العالمین دی طرف لان واسطے آیا ہاں، انما بعثت معلما۔ اور اسی کچھ ایسے کام بھی کرنے ہاں محبت دے اندر آ کے، اسی سمجھنے ہیں شاید صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن اس بات دا علم نہیں حاصل کرتے، تھوڑی جی عقل تو کام نہیں لیندے۔ ہن دیکھو نا اس ماہ مقدس دے اندر جھنڈیاں لگائیاں جاندیاں نے، اور انہاں جھنڈیاں دے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین، آپ دے جوتے مبارک بنائے جاندے نے،
کس واسطے جی آپ دا استقبال کرنا, جوتے دے نال استقبال کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نالین دے اندر پھر نبی پاک دا نام لکھا جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پاک نام. کتنی بڑی جسارت ہے گستاخی والی. اور جہاں کوئی صحیح بات کر دے وے, جہاں کہہ دے وے جی یہ بات صحیح نہیں, پھر اس کے اوپر گستاخی دا فتویٰ لگ جاتا. اس نالین دے اندر, اس جوتے دے اندر جو تصویر بنانے ہاں, اس دے اندر درود پاک لکھا جاتا ہے. کتنی بڑی گستاخی اور جسارت ہے. پھر اسی اس ماہ دے اندر اپنی محبت کا اظہار انج کرنے ہاں کہ خانہ کعبہ دے مجسمے, مسجد نبوی دے مجسمے بنا کے ایک روز خوشی منا کے اسی اگلے روز انہوں مٹی دا ڈھیر کر دینے ہاں, روئے زمین دے اوپر پھینک دیتے. کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی. اللہ رب العالمین سانو ہدایت عطا فرمائے, ساڈی اصلاح فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اوویں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح محبت کرنی چاہیے. آپ دی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی طرف بنا کے ایسیاں چیزاں جہڑیاں شریعت نے نہیں دسیاں, نبی پاک نے نہیں دسیاں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے نہیں کی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال حکومت کی تھی. اس طرح میلاد نہیں منایا, اس طرح آپ نے جھنڈیاں نہیں لگائیاں, جلوس نہیں نکالے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق نبی پاک نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کو نبی آنا ہوتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن آپ نے اس طرح میلاد نہیں منایا. خوشی تو ہر مومن نو ہے, ہر مسلمان نو ہے آپ دی آمد دی, اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اصل خوشی اس بندے نو ہے جڑا آپ کی اطاعت کر رہا ہے, کیونکہ وہ کامیاب ہے. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس انسان نے میری اطاعت کی تھی, میری فرما برداری کی تھی, وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا. جس انسان نے میری نافرمانی کی تھی اس نے جنت کے اندر جان تو انکار کر چھڑیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام اس واسطے کامیاب نے. پھر میں پیار نال کہنا, محبت نال کہنا, شاگردی جنہاں نے پیارے کی تھی, شاگردی جنہاں نے پیارے دیکھی تھی, عمر ساری نظارے دے اندر بھی تھی, عمر ساری نظارے دے وچ بھی تھی. او نبی دیاں فوجاں تے کتاراں دے ساتھی, او نبی دیاں فوجاں تے کتاراں دے ساتھی, او لیلاں دے ساتھی, نہاراں دے ساتھی, نبی دے نال غاراں دے ساتھی. آپ دے اوپر جان قربان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کسی موقع تے بھی کسی مقام تے بھی اپنی مرضی اختیار نہیں کی تھی, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھ کے جو آپ دس دے گئے نے, آپ عمل کرتے گئے نے, صحابہ کرام اس کے مطابق عمل کرتے گئے نے. تائیں اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ, اے لوگ کامیاب نے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام صحیح سمجھن دی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر لکم سائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.